بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آئی وش یو آل اے گریٹ ڈے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنی طاقت سے زیادہ مہمان کے لیے تکلیف نہ کرے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر کوئی شخص 70 انبیاء کا عمل لے کر خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائے لیکن میرے اہل بیت علیہ السلام میں سے ولی امر کی ولایت کا اقرار نہ کرتا ہو تو خداوند عالم اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس کسی میں بھی ہوں گی وہ منافق ہے، چاہے وہ نماز پڑھے، روزے رکھے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ نمبر 1، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے یعنی کم ہو جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو پر خون سے خون نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جھگڑنے والوں میں سب سے پہلے 2 جھگڑنے والے پڑوسی پیش ہوں گے، یعنی بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا معاملہ 2 پڑوسیوں کا پیش ہوگا۔ تو اس لیے آپ سب کوشش کیجیے گا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہترین رہیں، ان کا دل نہ دکھائیں، ان کو خوش رکھیں، کیونکہ پڑوسیوں کا حق سب سے پہلے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بچتے رہو، مجھے خدا کی قسم یہ دنیا ہاروت و ماروت سے بڑی جادوگر ہے۔ درمنشور 100 نمبر۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ اندھے کو جب نظر آنے لگ جائے تو وہ سب سے پہلے اس چھڑی کو پھینکتا ہے جو سہارا بنتی ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ لوگوں کو اپنی مخلصی کی صفائیاں دینا بند کریں، کیونکہ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ عاقل اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عاقل کمال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے یہ۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کی چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ اکیلا
اکیلے رونا بھی کتنا عجیب ہوتا ہے یار۔ سوال بھی خود کے ہوتے ہیں اور جواب بھی خود کے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اس کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، خواہ وہ مذاق ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ مجھے بہتر کی تمنا تھی اور مجھے بہترین سے نوازا گیا۔ بے شک میرا اللہ بہتر جانتا ہے میرا فائدہ اور میرا برا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو، یعنی جو طاقتور ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا حسن و حسین علیہ السلام سے محبت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ اس وقت آپ نے سیدنا حسن علیہ السلام کو ایک کندھے پر اور سیدنا حسین علیہ السلام کو دوسرے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اس کا بوسہ لیتے اور کبھی اس کا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلتے ہمارے پاس آ گئے۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو ان دونوں سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے ان دونوں سے محبت ہے اس سے مجھ سے محبت ہے، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ مسند احمد 12406۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اسمائل کیجئے اور انجوائے کیجئے اپنی لائف کو۔ اللہ حافظ۔